ان تبدیلیوں کے دور میں ہم کو اپنے اندر کیریکٹر میں تبدیلی لانی. خدا کے بندو اب چھوڑ دو. ہمیں تبدیلیوں کے دور میں پہلے سے زیادہ بہادری کی ضرورت پڑے گی. اشارہ سمجھو. نہیں سمجھے؟ ایمان پر جمنا آسان نہیں رہے گا آنے والے دنوں میں. کہا جائے گا شرک کا نعرہ لگاؤ، کفر قبول کرو، وہ نبی جان سے مار دیں گے. شروعات ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ تبدیلیوں کے دور میں ہم کو زیادہ ایمان و یقین کی ضرورت ہے، زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، زیادہ سخاوت کی ضرورت ہے، زیادہ بہادری کی ضرورت ہے، زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے، زیادہ کفایت شعاری کی ضرورت ہے. ایک ایک پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کا طریقہ لازمی ہے. وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ اور فن یہ لازمی ہے. یہ عام زمانہ نہیں ہے دوستو. اب تو ہم سمجھ جائیں کہ کوئی دیوانہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے. یہ تبدیلیوں کا زمانہ ہے. بالکل بدل جائے گی اور بہت تیزی سے نئی تبدیلی آئے گی. لگے گا کہ دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری، ختم، یہ آخری تبدیلی. نہ بالکل نہیں. پھر اس اگلی تبدیلی آئے گی جو پچھلی تبدیلی کو بالکل مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گی. ایسی تبدیلیوں کا دور ہے. اور یہی تبدیلیاں بالآخر اس بڑی تبدیلی تک پہنچیں گی جس سے زمین اور آسمان بدل جائیں. یہ اسی طرف لے جا رہا ہے. جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہر طرف، وہ عرب ملک جہاں سے یہ دین نکلا، جہاں کے اصلی باشندوں نے اس زبردست قربانیاں دے کر انسانیت کو تباہی اور گمراہیوں سے بچایا، اسی عرب ملک میں اس وقت شرک اور کفر کے مرکز بن رہے ہیں. وہی عرب ملک کے حکمراں اس وقت اسلام دشمنوں کے سب سے بڑے مددگار بن رہے ہیں. تبدیلیاں ہیں. اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ مجھے نہ عربوں کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت، میں بے نیاز ہوں. اور یہ سب حدیثوں میں آ چکا. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کی راویہ ہیں حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش. وہ بتاتی ہیں کہ حضور ایک دم سے اٹھے اور فرما رہے تھے، چہرہ آپ کا سرخ تھا اور زبان پر جاری تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ نے 3 دفعہ فرمایا اور پھر فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کی تباہی قریب آ گئی، عرب برباد کیے جائیں گے. یقین نہیں آتا تھا پہلے لوگوں کو کہ بھی عرب بھی کبھی کفر و شرک کی طرف جائیں گے، عرب بھی کبھی مندر بنوائیں گے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم لوگ یہ حدیثیں بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے استادوں کو سمجھانے میں دقت پیش آتی تھی. اب ہم وہ سب دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا. جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، لوگوں کاش کے علماء پرانے گھسے پٹے بیان کرنے کے بجائے علم کو بڑھا کر حضور کی باتیں جو اس زمانے سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. ہماری بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء تازہ محنت کر کے وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھتے جن کی آج ضرورت ہے. جو 50 سال سے بیان سنتے چلے آ رہے ہیں صرف وہی آپ کے سامنے دہراتے رہتے ہیں. یہ علماء کا قصور ہے.
ورنہ آج جتنا ایمان مضبوط ہو رہا ہے ان حالات کو دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی. کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ سب ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا چکے ہیں. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. کچھ بھی نہیں ہو رہا جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو چائنا میں ہو رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک کی سرحدوں پر، اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ کے رسول نے. جو ہو رہا ہے سینٹرل ایشیا میں، جو وسط ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ان سب کے بارے میں خاتم النبیین رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں باخبر کر کے گئے. اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ظلم جب بڑھے تو ڈرنا مت، ظلم کا مقابلہ کرنے والوں کا مدد کرنا، بہادری کا راستہ اختیار کرنا، ایمان کو بیچنا مت، سر کو جھکانا مت. اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ جب مقابلہ ہوتا ہے اللہ کا اور شیطان کا، اس وقت کون یاد رکھتا ہے کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے؟ یوں تو کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن کون مقابلے میں اللہ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ من انصاری الی اللہ. اور کون مقابلے میں شیطان کے ساتھ دیتا ہے؟ ایک بہت فیصلہ کن جنگ اللہ اور شیطان کے درمیان، اللہ کی مددگاروں اور شیطان کے مددگاروں کے درمیان آخری فیصلہ کن جنگ ہونی ہے، اور اسی طرف بڑھ رہی ہے دنیا. اور میں یہ بھی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دو جگہ پر ہوگی پوری دنیا میں. وہ جنگ ایک ہوگی بیت المقدس میں، اور ایک ہوگی ہمارے اس ملک اور اس کے آس پاس میں. ہمیں اپنے ایمان و یقین کو بڑھانے کا آخری موقع ہے اس وقت. یاد رکھیں یہ وہ دور جس میں مزے مزے زندگی گزرتی تھی، وہ دور اب نہیں آئے گا. میں جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں وہ دور واپس نہیں آئے گا. ایک چیلنج آئے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آئے گا. اب یہ ہمت والے سمجھدار لوگ کہ بھئی اللہ نے طے کیا، ہم اللہ کے ارادے کو تو نہیں بدل سکتے، لہذا ایڈجسٹ کریں. لہذا آپ اپنے آپ کو اس نئے تبدیلیوں کے دور کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار کریں. اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اپنے آپ کو موت کے لیے ہر وقت تیار رکھیں. آپ نے ان دنوں میں سب نے دیکھا کہ کس طرح موت کی بارش ہوئی ہے، کیا ہوا ہے.